ہم اپنے لیے موت کے بعد کا سامان کر لیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. آپ کو پتا ہے کہ کل آپ زندہ رہیں گے؟ کل آپ کسی حادثے کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ کل کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے گا آپ کا؟ کل اٹیک سے آپ مر نہیں جائیں گے؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف ایک ذات باقی رہنے والی ہے. اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا؟ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کوشش کرو، دوڑو اور اپنے رب کی بخشش کو پالو، اپنے رب کی جنت کو پالو جس کی پیمائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. اپنے اپنے میدان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ دوسروں کے کام خوب آتا ہے، دوسروں کی مشکلات دور کرتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، اس کو اس میدان میں خوب آگے بڑھنا چاہیے. کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ نمازوں کا بہت پابند ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فرض نماز کے علاوہ سنن، نوافل، تہجد، چاشت، تمام نمازوں کی پابندی کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ نمازوں میں آگے بڑھتا جائے. کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت خرچ کرنے میں دلچسپی دی ہے ضرورت مندوں کے لیے، ان کو چاہیے کہ اپنے مال و دولت سے جنت کو خرید لیں، ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں، بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِن مِّنكُمْ مَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنُهُ وَبَيْنُهُ تُرْجُمَانٌ. مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو تم میں کے ایک ایک کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. اللہ اور تمہارے بیچ میں کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا. بندہ دائیں دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، بائیں دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دیکھے گا. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی جنت خرید لو، جہنم سے آزادی حاصل کرو. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے میں روچی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، وہ مال خرچ کر کے جنت کما لیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے روزے رکھنے کی، اور رمضان کے علاوہ دوسرے نفلی روزے رکھ کر کے خوب آگے بڑھ جائیں، چاہے وہ ایام 20 کے روزے ہوں، چاہے ستم من شوال کے روزے ہوں، عرفہ کا روزہ ہو، آج عاشورہ کا روزہ ہو، سوموار اور خمیس کا روزہ ہو. روزے رکھنے کی جنہیں اللہ نے قوت دی ہے وہ روزے رکھ کر کے جنت کما لیں. جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، مسلمانوں کے غلبے کی ہمت دی ہے، وہ اس میں کوشش کریں. ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. جو فرض نمازوں کے علاوہ اور نمازوں کی بہت زیادہ پابندی کی ہوگی، اس نے بڑا نمازی ہوگا، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جنت میں. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدْقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدْقَةِ. جس نے زکوٰۃ کے علاوہ اور بہت سارے صدقات کے ہوں گے، اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ. اور جو جہاد جس نے کیا ہوگا اسے جہاد کے دروازے بلایا جائے گا. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ. اور جو روزے خوب رکھتا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر نے سوال کیا اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ کہا ہاں. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. اے ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. میرے دوستو، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں کب آ جائے.
اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر غنیمت جانو اور موت کے لیے تیاری کر لو. حضرت ابوبکر کو کیوں کہا جنتی؟ ہر خیر میں ابوبکر آگے بڑھنے والے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم نے کہا آج کون روزے دار ہے رمضان کے علاوہ؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. کہا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم نے کہا کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم نے کہا کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے حاضر ہوا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، کہا تم نے کہا کون ہے جو کسی جنازے میں حاضر ہوا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، کیسی بھی چھوٹی ہونے کی پر اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ تعالیٰ بخشے ہمارے بھائی عبد المعید کو، بخشے ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو جو پہلے اور ماضی قریب میں جو وفات پائے ہیں، جن کی وفات نے ہمارے دل کو دہلا دیا. شیخ عبد المنان رحمہ اللہ، بڑی خدمات وہ بھی اسی دوران چل بسے، بڑے اعزاء اور اقارب سب چل بسے. ان سارے لوگوں کی موت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اس زندگی کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں اپنی موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. میرے بھائیوں، میں اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے اور آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں. آؤ اپنا حساب کرتے ہیں. نیکی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے نا، تو آؤ میں کچھ نیکیوں کا ذکر کرتا ہوں. ہر آدمی مجھے جواب نہ دے، اپنے دل کو جواب دے کہ وہ کام آپ کرتے ہو کہ نہیں. آؤ، پہلا سوال، توحید باری تعالیٰ سے آپ کا رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ آپ موحد ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی توحید پر ایمان و اقرار کے ساتھ آپ کی زندگی میں توحید قائم ہے کہ نہیں؟ کہیں کسی موڑ پر آپ شرک سے سمجھوتا تو نہیں کرتے؟ کہیں کسی موڑ پر آپ شرک میں گرفتار تو نہیں ہو جاتے؟ کہیں کسی موڑ پر شرکیہ کام، شرکیہ الفاظ تو آپ نہیں ادا کرتے ہیں؟ شرکیہ چیزیں تو نہیں دیکھتے ہیں؟ شرکیہ کاموں میں شامل تو نہیں ہوتے ہیں؟ سوال کرتا ہوں میں آپ سے، آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے. بہت اہم چیز ہے. دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، جانتے بوجھتے میں شرک کروں، یا اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور جو میں نہیں جانتا انجانے میں جو ہو جائے یا اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. دوسرا سوال ہے آپ سے، اتباع رسول سے ہٹ کر کہیں آپ کی زندگی میں بدعات کا تو دخل نہیں ہے؟ کہیں آپ بدعات کے تو عادی نہیں ہیں؟ صاحب میلاد، فاتحہ خوانی، قبر پہ قرآن پڑھنا، محرم کے جلوس نکالنا، تازیہ کے آگے نظر اور منت مانگنا، فاتحہ خوانی کرنا، کئی مختلف طرح کی بدعات میں تو آپ شامل نہیں ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے، آپ کے لیے شفاعت نہیں. سوال کیجیے آپ اپنے نفس سے. تیسرا سوال ہے، اپنے احباب، آپ کے دل میں کس کس کے لیے غبار ہے؟ آپ سوچئے، کون کون شخص ایسا ہے آپ کے گاؤں کا، آپ کے محلے کا، آپ کی کمپنی کا، جس کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے، جس کے لیے آپ کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کب آپ یہ دور کرو گے؟
مرنے سے پہلے اس کی صفائی کر لو. اپنے احباب اور دوستوں کے لیے آپ کتنے مخلص ہیں. ان کے پیٹھ پیچھے آپ کیا بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اپنے دوستوں کے لیے کس قدر مخلص ہیں آپ, کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے آپ. زکوٰۃ کے علاوہ عام کھلانے پلانے میں, صدقہ و خیرات میں آپ کنجوس ہیں یا سخی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیے. کیا آپ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیے. کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کہ کبھی نہیں؟ کیا آپ والدین کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے؟ کیسا معاملہ کرتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے. اگر ان کے ساتھ آپ کا معاملہ خراب ہے تو آپ کا رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے, اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. ہم حساب کرنے بیٹھے ہیں اپنا. کیا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں؟ آپ کی جو رشتہ داریاں ہیں اسے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سوال اپنے آپ کو جواب دیجیے. اپنے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگوں سے آپ کا بگاڑ ہے؟ کتنے لوگوں سے آپ سے تعلقات خراب ہیں؟ کتنے لوگوں کے ہاں آپ کا آنا جانا نہیں ہے؟ کتنے لوگوں سے آپ کا فون شون نہیں ہے؟ کتنے لوگوں سے لیے آپ شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے اور جواب دیجیے. کیا آپ 5 وقتہ نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو جواب دیجیے. جنت لینا ہے نا, اللہ کی بخشش لینی ہے نا, مرنے سے پہلے تیاری کرنی ہے نا, تو تیاری ایسے کرو, حساب کرو, سوال جواب کرو اپنے آپ سے, تبھی نہ تیاری کریں گے. کیا آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ واٹس ایپ دیکھتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں, ٹویٹر دیکھتے ہیں, آئیمو دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں. کیا آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے اور اس کا جواب دیجیے. کیا آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ آپ کے محلے میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے بھائی بند میں, آپ کے دوست احباب میں, اس لاک ڈاؤن کے وقت میں کتنے اساتذہ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں نہیں مل پا رہی ہیں؟ آپ نے ان سے پوچھا, ان سے سوال کیا, ان سے ہمدردی جتائی؟ اگر آپ پیسے والے ہیں تو کچھ ان کو دیا لیا ان کے خرچے خرابے کے لیے یا نہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے اور جواب دیجیے. موت سے پہلے تیاری ایسی ہی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اپنا حساب کرو. حساب کرو کل کے لیے تم نے کیا اکٹھا رکھا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ یہ سوال کرو, اپنے آپ سے حساب کرو. کیا آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اگر طاقت رکھتے ہیں تو؟ اگر آپ کو فرصت ہے تو یہ روزے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول یہ روزے رکھتے تھے, بڑی فضیلت ہے ان کی. خمیس اور سوموار کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اوپر جائے تو میں روزے سے, اور لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے سوموار کے دن. موحد کو, جو شرک نہ کرتا, اس آدمی کو نہیں بخشا جاتا جس کے دل میں دوسرے کے لیے غبار ہو کے نہ ہو. کیا آپ پیسہ رکھنے کے باوجود حج اور عمرے کے لیے آئے ہیں یا اپنے کاروبار میں مست ہیں؟ آپ کو فرصت نہیں ہے اللہ کے گھر کی زیارت کی. یہ بھی سوچئے, سمجھئے. طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو کیا آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اگر,
تو کیا 15-20 منٹ پہلے کبھی تہجد کے لیے بھی بیدار ہوتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے، ارے فجر کی اذان کے لیے تو مؤذن آپ کو پکارتا ہے، لیکن تہجد کے لیے آپ کا اللہ آپ کو پکارتا ہے، عرش سے اتر کر کے وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور پکارتا ہے من یسألنی فاعطیہ، میرے بندوں میں سے کون ہے جو اس رات میں مجھ سے مانگ رہا ہوں میں اسے عطا کر دوں، من یدعونی فاستجیب لہ، میرے بندوں میں کا کون ہے جو اس سحر کے وقت میں مجھ سے دعا کر رہا ہوں میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، میرے بندوں میں کا کون ہے جو اس سحر کے وقت میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہو اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کیا آپ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہے آپ کے پہچان کا، آپ کے جان کا یا نہیں بھی پہچان کا رشتہ دار دوست کوئی بھی، آپ کو اگر موقع ہے تو کیا آپ مریض کی دیکھ ریکھ کے لیے جاتے ہیں؟ اس کو کوئی مشورہ دیتے ہیں؟ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں؟ اس کو کوئی حوصلہ دیتے ہیں؟ اس کو دعائیں دیتے ہیں؟ مریض کی عیادت آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ آپ کا تعلق آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہے؟ آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ بتائیں، آپ اپنے پڑوسی سے پوچھئے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر اس نے دستخط نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اس کی دستخط ہو جائے گی تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے 4 پڑوسیوں کو بلاؤ، وہ جو کہیں گے میں مان لیتا ہوں۔ اگر پڑوسی آ کر کے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس بندے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو تم نے کہا میں نے مان لیا، اور جو اس کے جرائم میں جانتا ہوں میں نے معاف کر دیا۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ جواب دیجیے۔ کیا آپ نماز جمعہ کے لیے سویرے نکلتے ہیں یا نہیں؟ بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ نماز جمعہ کے لیے آپ سویرے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جو پہلے پہر میں پہنچے گا اس کو اونٹ کے صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرے پہر والے کو گائے کے صدقے کا، تیسرے کو میڈے کا، چوتھے کو مرغی کا، پانچویں کو انڈے کا، ایسے جو جتنا پہلا جائے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسے ہی کیا آپ ایام 20 یعنی مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے ہیں؟ جو اللہ کے سر روزہ رکھتا ہے، جن کو موقع ہے، جو قوی ہیں ان سے بات کرتا ہوں میں، کیونکہ روزہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، یہ روزوں کا کوئی بدل نہیں، کوئی جواب نہیں۔ کیا آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں؟ آپ اپنے سماج میں یا کہیں لوگوں کو اچھی بات بتلاتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں کوئی برائی ہوتی ہے تو آپ کو روکنے کی ہمت ہے کہ نہیں؟ یہ آپ اپنے آپ کو جواب، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ امت محمدیہ کے فرد ہی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ آپ جواب دیجئے اپنے آپ کو۔ کیا آپ اپنی وہ ڈیوٹی جہاں سے آپ پیسہ کماتے ہیں وہ ڈیوٹی امانت داری سے نبھاتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیوٹی میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، کوئی خیانت تو نہیں ہے، کوئی ناغہ تو نہیں ہے، کوئی سستی تو نہیں ہے، کوئی غفلت تو نہیں ہے؟ آپ اپنی ڈیوٹی صحیح ڈھنگ سے امانت داری سے کرتے ہیں یا حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ آپ علم کے حلقوں میں، ذکر کے حلقوں میں، قرآن کے حلقوں میں، حدیث کے حلقوں میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے پروگراموں میں اگر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ جب وہاں سے اٹھتے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ ہم نے تم کو بخش دیا۔ کیا آپ ایسے تمام حلقات میں، ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں یا دور رہتے ہیں؟ آپ خود کو جواب دیجیے، کیا کرتے ہیں آپ حلال روزی کماتے ہیں یا آپ کی روزی میں حرام شامل ہے؟
آپ جو پیسہ کما رہے ہیں، جو روزی کما رہے ہیں، جو خود کھا رہے ہیں، جو بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام؟ آپ جواب دیجیے۔ چوری کا ہے، دھوکے کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، کس چیز کا ہے، یا حلال کا ہے؟ آپ جواب دیجیے، آپ بہتر جانتے ہیں اپنے بارے میں۔ کیا مسلمانوں کی غمی اور خوشی میں آپ کے جذبات ابھرتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی مسلمانوں کی غمی کے ساتھ آپ غمگین ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کے ساتھ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یہ آپ کے اسلام کی علامت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی غمگین ہے تو آپ غمگین ہو لیے، لیکن اگر کوئی خوش ہے تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ نواز نے کہا تھا کہ وہ جو غم میں میرے شریک تھا، جسے غم ہی میرا عزیز تھا، جو میں خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف۔ کیا آپ فقراء و مساکین اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی ضرورتوں پر کام آتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے دکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کہیں آپ اپنی ہی زندگی میں تو مست نہیں ہیں؟ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ایک دوسرے کے کام آؤ، اسی کا نام دین ہے بھائی۔ دین خالی یہی روزہ نماز کا نام نہیں ہے، آپ دوسروں کے کام آئیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو کیا آپ فقراء مساکین اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ یہ سب جنت میں جانے کی کہ دروازے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کیسی بھی چھوٹی ہونے کی پر اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ کیا آپ کو قرآن کی کچھ پارے، کچھ سورتیں یاد ہیں کہ نہیں؟ آپ کو بڑی بڑی چیزیں یاد ہیں، دنیا داری کی ساری چیزیں یاد ہیں، آپ کو اللہ کا قرآن بھی کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو یاد کرنے میں کچھ ٹائم دیتے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ اچھا پڑھ لیتے ہو، قل ہو اللہ اچھا یاد ہے، نماز میں جو صورتیں آپ کو پڑھنی ہے صورتیں یاد ہیں، اما پارا یاد ہے، کچھ اور صورتیں یاد ہیں، سورہ تبارک الذی یاد ہے، سورہ کہف یاد ہے، قل ہو اللہ احد جو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر یاد ہے، قل الکافرون 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے جس کو ہر فرض نماز پڑھنے سے جنت کی بشارت ہے، یاد ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد ہیں جن کے پڑھ لینے سے آپ ہر مشکل سے بچنے کی گارنٹی ہے؟ کچھ یاد ہے قرآن آپ کو کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، یاد ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو یاد کیجئے۔ کیا آپ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں؟ اپنے سے کمزور، اپنے سے چھوٹوں پر آپ کی مہربانیاں ہیں کہ نہیں؟ آپ سے جو بڑے ہیں، جو محترم ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ضروری ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ آپ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ نفلی نمازیں آپ پڑھتے فرض کے ساتھ، نفلی نمازیں سننے رواتب وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سننے فرض نمازوں کے ساتھ جو نمازیں ہیں ان کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، حضرت ام حبیبہ کی روایت ہے، صحیح حدیث۔ آپ اس کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوچئے سمجھئے، آپ کے پاس وقت ہے، چستی ہے، کرنا چاہیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر کر کے بس پڑاک سے اٹھ کر بھاگ تو نہیں جاتے ہیں، یا بالکل اقامت ہوتے ہوتے مسجد حاضر ہوتے ہیں، یا پابندی کرتے ہیں آگے پیچھے سنتوں کی؟
آپ کے تعلقات آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے؟ بہت سے لوگ ایسے نا باہر بڑے اچھے لیکن بیوی بچوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں. صرف باہر اچھا بننے سے نہیں بنتا، وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آپ کے بچے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو کیسا سمجھتے، آپ کا برتاؤ، آپ کی تربیت آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ سوچئے، آپ جانتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. وانا خیر لأہلی، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. تو آپ حساب کیجئے، اپنی بیوی سے پوچھئے کہ کہیں آپ کے رویے میں اس کے تئیں کوئی خرابی تو نہیں، اس کی اصلاح کیجئے. اپنے بچوں سے معلوم کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اور اپنے تعلقات اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے اچھا بنائیے. اور سوچئے آپ ایسا کر دیں کہ نہیں کرتے. کیا آپ اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کی زیارت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب سے چلو ملاقات کر کے آتے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے دیکھیں کیا حال چال ہے، لاؤ فون کر لیں، لاؤ تھوڑا بات کر لیں، لاؤ تھوڑا ہدیہ لے کر کے چلیں، فلاں سے چلو ملاقات کر لیں. تو اپنے بھائیوں کا حال چال لیتے ہیں کہ نہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے بھائیوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جنت ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے. جو بے لوث اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے، ان کا حال چال معلوم کرتا ہے. آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ بس ہمی میں تو نہیں پھنسے پے ہیں؟ کیا آپ دوسرے کو دوسرے بھائی کے جنازے کی خبر کرتے ہیں اور جنازے میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ کے بھی بہت بڑا ثواب ہے. آج بھائی عبد المعید کا جنازہ ہوا، فوٹو میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام لوگ جو جنازے میں شریک تھے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ عبد المعید بھائی کے لیے قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. 2 قیرات اللہ تعالیٰ نے سو دو احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے. کیا آپ عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں؟ رکھیے. عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے، اور آج عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ بلائیے، اٹھ کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیے، توحید کی طرف بلائیے، اچھے اخلاق کی طرف بلائیے، صلح کرائیے، دعوت دیجیے لوگوں کو. مقاصد جالیات کی طرف بلائیے. فیس بک میں اگر کوئی پروگرام چل رہا ہے تو اس کو شیئر کر دیجیے. تو یہی ہوا اللہ کے طرف دعوت دینا. یہی ہے جس قدر آپ کے اندر طاقت ہے آپ شریک ہوئیے، لوگوں کو شیئر کیجیے. یہ بھی اللہ کی طرف دعوت ہے. چاش کی نماز اگر ممکن ہو تو پڑھیے. حج اور عمرے کا ثواب ہے اس میں. 360 جوڑوں کا صدقہ ہے چاش کی نماز میں. کیا آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہتی ہے؟ سب سے بڑا کام، آسان کام اللہ کا ذکر ہے. آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب اذکار آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب اذکار کیجئے. جنت میں اپنے حصے کے درخت لگائیے، بک کر لیجئے جنت کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں معراج میں گیا، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمد جاؤ اپنی امت کو سلام کہو اور ان کو بتاؤ کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اس کی کھیتی، وہ جنت بالکل میدان ہے، اس میں پودے لگانا ہے. پودے لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر کہو اور اپنے حصے کے پودے لگاؤ. تو کیا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ذکر میں آپ کو بتاؤ بہت اہم ہے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی اکثر کہتے رہیے. بیہقی کی صحیح حدیث ہے. کیا آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے پھرتے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں. یہ ایمان کی نشانی ہے, جنت میں جانے کی نشانی ہے. کوئی جا رہا ہے, آپ گاڑی تو یوں چلاتے ہیں, دوسروں کو راستہ نہیں دیتے ہیں, اور ٹیک کرتے الٹا سیدھا. بہت سارے بھائی اپنی گاڑی کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. راستے سے تکلیف دے چیز کیا ہٹائیں گے اور تکلیف دیتے ہیں. لوگوں کو راستہ دیجئے, جانے دیجئے, راستے سے تکلیف دے چیز ہٹائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت الناس. ایک آدمی کو میں نے دیکھا جنت میں مزے سے ٹہل رہا تھا. اس نے کام کیا تھا, بس ایک درخت جو لوگوں کو وہ تکلیف دے رہا تھا اس کو راستے سے کاٹ کر پھینک دیا. تو لوگوں کے راستے سے تکلیف دور کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کرے گا. کیا آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کا کوئی کام ہے, آپ کا ہیلپ چاہیے, آپ کی مدد چاہیے, آپ کا مشورہ چاہیے, آپ سے کچھ 10-5 روپے چاہیے, کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیجئے ایسا. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیجئے. آپ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا آپ ہر پہچاننے والے نہ پہچاننے والے سب کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ سلام کرو, جس کو پہچانتے ہو جس کو نہ پہچانتے سب کو سلام کرو. سلام کرنا بڑی عبادت ہے, دلوں سے بغض کو دور کرتا ہے, محبت پیدا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. مصافحہ کر لینے سے اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, اور ان دونوں کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے ان کو بخش دیتا ہے. آپ کے اندر امانت داری ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں آپ امانت دار ہیں کہ نہیں؟ کہیں خیانت تو نہیں, دھوکہ تو نہیں, فرار تو نہیں, چوری تو نہیں کسی کام میں؟ اگر آپ کے اندر امانت داری بڑی اچھی بات نہیں ہے تو اپنے آپ سے سوال کیجیے, اس کو دور کیجیے. قیامت کے دن پل صراط پر جب آپ پار کر کے آپ کو جنت میں جانے کا راستہ دیا جائے گا, پل صراط کے دونوں طرف, ایک طرف امانت ایک طرف رشتہ داریاں آپ کو روک کر کھڑی ہو جائیں گی. اگر آپ نے امانت میں خیانت کی ہوگی آپ کو حساب دینا ہوگا, رشتہ داریوں کو کاٹا ہوگا آپ کو حساب دینا ہوگا, تب آپ آگے بڑھ سکتے ورنہ بڑھ نہیں سکتے. کیا آپ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھتے ہیں, یا ادھر ادھر دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں؟ یا کام کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ پر پورا توکل ہے کہ نہیں؟ ایسا کرنے والا بے حساب جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب. صحیح مسلم کی حدیث ہے, میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے کچھ پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون, جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, ولا یکتوون, اور نہ داغ لگواتے ہیں گرم کر کے جو داغتے ہیں بیماری میں, ولا یتطیرون, اور نہ بدفعلی لیتے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب پر توکل. تو بس اتنی سی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنی موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے, ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے جو بھائی جو بہنیں اللہ تعالی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالی صبر و ضبط کے ساتھ اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.